مولانا کے انتقال پر میں ملکی حالات اور اپنے بعد حوالے کی وجہ سے وقت پر نہیں آ سکا، مجھے اس کا افسوس ہے۔ موت و حیات پوری دنیا کی ہر چیز کے لیے ہے، انسان اور جانور ہی نہیں، چاند اور سورج بھی ابھرتے ہیں اور غروب کر جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہر مومن کو یہ تلقین کیا ہے کہ موت جیسی چیز جو ہر انسان کے لیے آنی ہی آنی ہے، آدمی کو کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دنیا میں ایسا انہماک کرنا اور دنیا کی محبت میں اس طرح کھو جانا کہ آخرت اور موت کو بالکل بھول جائے، یہ انسان کے لیے موت کے بعد کی بڑی خراب چیز ہے اور اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اکثروا ذکر حاضم اللذات، موت جو دنیا کی لذتوں کو پسند کر دینے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ میں آپ حضرات اور خاص طور پر مولانا کے خاندان اور ان کے بچوں کے غم میں شریک ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے مدارج کو جنت میں بلند فرمائے اور ان کے بچوں کی نگہبانی فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا موت سے پہلے کافی دن تک نابینا ہو گئے تھے۔ یہ نابینگی خود ان کی مغفرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا اخذت کریمۃ عبدی ما رضیت لہ دون الجنہ، اگر جب میں نے اپنے کسی بندے کی دونوں آنکھوں کو لے لیا دنیا میں تو اب میں جنت سے کم کسی چیز کے لیے اسے دینے کو راضی نہیں۔ مولانا کی آنکھوں کا چلا جانا، صبر کرنا، یہاں تک کہ موت کا آ جانا، یہ دلیل ہے انشاءاللہ اس بات کی کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہوگی اور وہ جنت میں پہنچ گئے ہوں گے۔ میں آپ حضرات کو یہ تلقین بھی کرتا ہوں کہ کاروبار کریں لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ کاروبار کرنا اسلام کے اندر خراب چیز نہیں ہے، کتنا کاروبار کرے اس کی کوئی تحقیق بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مند صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ یہ سمجھنا کہ اسلام فقر اور تنگ دستی کا
اعلان کرنے والا اور ترغیب دینے والا ہے، یہ غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعرفا على جيرانه يأتي يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر۔ جو آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں دنیا کو کماتا ہے لیکن حلال کماتا ہے، حرام نہیں کماتا، کاروبار میں اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ مجھے دنیا کی زندگی میں کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، یا اس لیے کما رہا ہے کہ تاکہ میرے بچے خوشحالی کی زندگی گزاریں، ان کے عادات و اقوال، ان کے اخلاق خراب نہ ہوں، اور اس لیے کما رہا ہے تاکہ وہ اپنے عزیز، رشتہ دار، غریب، پڑوسیوں کی غربت اور افلاس میں ان کی مدد کرے۔ اگر کوئی کاروباری اس طرح کما رہا ہے، پہلی چیز حلال، دوسری چیز یہ ہے کہ کما رہا ہے اور نیت بھی اچھی ہے۔ کیا؟ پہلی چیز فرمایا مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، اس لیے کہ بھیک مانگنے سے آدمی کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ دوسری چیز اپنے بچوں کی طرف انہیں بھیک نہ مانگنی پڑے، میری بیوی کو بھیک نہ مانگنی پڑے، جن کے میرے اوپر حقوق ہیں، ماں، باپ، بھائی، بہن، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں۔ تیسری یہی نہیں کہ میں خود کھاؤں اور میرے بچے کھائیں، بلکہ اپنے دائیں بائیں اڑوس پڑوس، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کروں۔ جو آدمی اس طرح دنیا کمائے گا، چاہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پدوں چاہے اتنا کمائے، فرماتے کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو اللہ کے یہاں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس لیے کماؤ، چاہے کتنا کماؤ، حلال کماؤ۔ دوسری بات یہ کہ اپنی نیت بھی صاف رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں برکت عطا فرمائے گا، یعنی اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کی فکر کرو۔ اسی کے ساتھ نماز، روزہ، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج کل جوانوں کا حال بڑا خراب ہے، ہر بربادی کی طرف چلتے ہیں، شراب، جوا اور طرح طرح کی وہ چیزیں جو آدمی کو برباد کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ماحول کو اس سے پاک کرو، اپنی زندگی دنیا اور آخرت کو بربادی سے روکو، تب تو تمہارے لیے دنیا میں جینے کا حق ہے اور تم اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو آباد رکھ سکتے ہو، نہیں تو کوئی تمہاری تقدیر نہیں بن سکتا۔ آج جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے، اگر نہیں سدھرو گے تو کل آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ برباد ہوں گے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر ساری دنیا برباد ہو جائے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا اس کی مطیع و فرما بردار بن جائے تو اللہ کی خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہماری اور تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے، اس لیے اپنی زندگی کے لیے وہ راستہ نکالو جو راستہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو دیا ہے۔
مجھے خوشی ہے، میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کتاب ہے، اس کا رسم اجرا ہے، یہ ہے، اور اس کتاب کو تذکرہ علماء قوم ناز بھنجن، اس کو لیں آپ اور دیکھیں اور اپنی زندگی ان علماء کے طریقے کے اوپر گزارنے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس شہر کے اندر خاص طور پر امن و امان قائم فرمائے، آپس میں میل ملاپ اور محبت پیدا فرمائے، مذہب سے اوپر اٹھ کر آپس میں میل جول کو اللہ تعالی پیدا فرمائے. جو ہماری پرانی تاریخ ہے، ہزاروں سال سے ہم ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے. اور جو لوگ ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں اور نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اللہ تعالی انہیں خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے. اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.